अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना केसेस में फिर इजाफा, मस्बत केसेस की शरह 6.30% रिकॉर्ड। ईद के रोज़ मजीद 40 कोरोना मरीज फौत। मरीजों की मजमूई तादाद 9,98,000 से तजावुज़ कर गई। ईद उल अज़हा दूसरे रोज़ भी कुर्बानी की अदायगी जारी। पहले दिन बात ना सुनने वाले और मुंह मांगा मुआवजा मांगने वाले कसाईयों के मिजाज भी नीचे आ गए। शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद दावतें उड़ाने में मसरूफ। कुर्बानी के भैंसे को गोलियां मारने पर 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। एनिमल एक्ट की दिफा समेत मुकदमे में दीगर दफात शामिल की गई हैं। नातजुर्बाकार कसाई की वजह से जानवर भागा। कराची में सप्लाई जहाज को साहिल पर फंसे 50 घंटों से ज़ायद हो गए। कार्गो जहाज निकालने का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। सीवीओ कराची पर फंसा बहरी जहाज शहरियों की तफरीह का जरिया बन गया। चमन बॉर्डर 2 दिन बंद रहने के बाद खोल दिया गया। 14 जुलाई को चमन से मुत्तसिल अफगानिस्तान के अहम जिला इस्पिन बोल्दक पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। पाकिस्तान ने बाब दोस्ती को सील करके सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात कर दी थी। पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सखर में तूफानी बारिश, हादसात में खातून जाँ बहक। 10 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बाइस दरख्त गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें टूट गईं। कश्मीर में तरक्की की नई तारीख रकम होने जा रही है। कश्मीर कप्तान का हो चुका। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि जाली राजकुमारी बुग़्ज़ इमरान में अंधी हो गई हैं। मोदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ देंगे। कराची, लाहौर समेत कई बड़े शहरों में सड़कों पर आलाइशों के ढेर। शहर कायद की कई सड़कों और गलियों में जानवरों की आलाइशें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। मुख्तलिफ शहरों में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम दिखाई दिए। मैक्सिको कनाडा सरहदें बंद करने की मुद्दत में तौसी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पाबंदियों में नरमी से वायरस फैलने का खदशा है। हम दूसरे ममालिक इक़दामात के बजाय अपने तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल करते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में मईशत खोलने के बाद तालीमी इदारों में भी पाबंदियों में नरमी की जाएगी। सितंबर में तलबा बगैर मास्क के आ सकेंगे। हुक्काम की जानिब से मौसम ख़ज़ा में स्कूलों को मुकम्मल खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,24,715 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,512 हो गई। अफगानिस्तान में ईद के दूसरे रोज़ हालात पुरअमन रहे। अफगानिस्तान के 210 अजला पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। अमरीकी हुकाम का कहना था कि मुकम्मल कब्जा भी मुमकिन है। चीन और भारत में शदीद बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी। चीन में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 30 से ज़ायद हो गई। 12 लाख अफराद बेघर। भारतीय शहर मुंबई में बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। हलाकतें 42 हो गईं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मोहल्ली कोरोना वायरस फिर तेज़ी से फैलने लगा। बरतानिया में 44,000, फ्रांस में 21,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 19 करोड़ 28 लाख से तजावुज़ कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.30% रिकॉर्ड हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ملک بھر میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.30% ریکارڈ ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 34,216 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,158 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 40 افراد کی زندگیوں کو نکل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.30% ریکارڈ ہوئی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 30ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6% سے زائد ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 2,158 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 40 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے مزید 895 مریض شفایاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.30% ہو گئی۔ پاکستان بھر میں کورونا وائرس کے اب تک 22,928 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 9,98,609 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کورونا وائرس کے 52,752 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 2,525 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 9,22,929 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے مزید 34,216 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 1,55,59,684 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں اب تک کل 2,40,96,587 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کہیں تگڑے بیل گرائے جا رہے ہیں تو کہیں بھپرے اونٹوں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کے سلسلے میں قربانی کی ادائیگی جاری ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کہیں تگڑے بیل گرائے جا رہے ہیں تو کہیں بپرے اونٹوں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ ہر سال کی طرح پہلے دن بات نہ سننے والے اور منہ مانگا معاوضہ مانگنے والے قصائیوں کے مزاج بھی نیچے آ گئے ہیں۔ نمکین بڑی عید پر دعوتوں کے اہتمام کا آغاز آج سے شروع ہے۔ پہلے روز جانور قربان کرنے والے آج مہمان بنیں گے۔ واضح رہے کہ ملک کے متعدد بڑے شہروں میں بعض مقامات پر اب تک جانوروں کی آلائشیں نہ اٹھائی جا سکی ہیں، جس سے تعفن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قصائی صدیق کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس بار لوگوں نے کم قربانی کی ہے۔ لوگ پیسے بچانے کے چکر میں اناڑی قصائیوں سے کام کرواتے ہیں، جس سے ان کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایسے یہ ہے کہ تھوڑا سا کم ہے کام، پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی کم ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا، جو دو کرتا تھا وہ ایک کر رہا ہے، جو ایک کرتا ہے وہ حصہ ڈال دیتا ہے غریب، وہ کیا کرے، مجبوری ہے۔ محمد اسلم کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باوجود لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اچھی قربانی کی ہے۔ اس بار قصائیوں نے منہ پھاڑ کر پیسے مانگے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو مہنگائی اتنی تیز ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنے کوشش کری ہے کہ بھائی ہم اچھی سے اچھی قربانی کریں۔ باقی یہ ہے کہ بس جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ نہیں کر سکتا۔ محمد اختر کا کہنا تھا کہ قصائی اس بار بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ مشکلات یہ ہے کہ وہ جو اصل قصائی ہے نا کاٹنے والے، وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، تو ان سے جس نے کام کرانا ہے تو صحیح کام کرانا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑے گا۔ قصائی فیصل کا کہنا تھا کہ اس سال بھی وہی ریٹ ہے جو گزشتہ سال تھے۔ کاٹنے میں یہ ہے کہ پچھلے کی طرح ہے، ریٹ زیادہ کم اوپر نیچے نہیں ہوئے، جو پچھلے سال تھے وہی سال ہے۔ شہر قائد میں قربانی کے لیے لایا گیا بھینسا بدک کر بھاگ گیا، جس میں مقامی افراد نے بے قابو بھینسے پر گولیاں برسا دیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں قربانی کے لیے لایا گیا بھینسا بدک کر بھاگ گیا، جس پر مقامی افراد نے بے قابو بھینسے پر گولیاں برسا دیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 میں گزشتہ روز بھینسے کو فائرنگ کرنے کے بعد ذبح کیا گیا تھا۔ مویشی کے مالک معین الرحمان نے ناتجربہ کار قصائی منگوایا، جس کی وجہ سے جانور بھاگ گیا۔ جانور قابو میں نہ آیا تو مالک نے مسلح ساتھیوں کی مدد لی اور بھینسے پر شدید فائرنگ کی۔ کلاشنکوف، ریپیٹر اور ٹی ٹی کے ذریعے بھینسے کو نشانہ
نشانہ بنایا گیا اور کئی مقامات پر اسے روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی اور ٹانک پر گولی لگنے سے بھینسا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کر کے 8 مسلح افراد کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا، جبکہ باقی 6 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اینیمل ایکٹ کی دفعہ سمیت مقدمے میں دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے پاس اسلحے کے لائسنس موجود ہیں۔ کراچی کے ساحل پر سپلائی جہاز 50 سے زائد گھنٹوں سے پھنسا ہوا ہے۔ سپلائی شپ عملہ اتارنے ہانگ کانگ سے پاکستان پہنچا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ذرائع کے مطابق کراچی کے ساحل پر پھنسنے والا جہاز 10 سال پرانا ہے اور اسے نقصان نہیں ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ جہاز سنگاپور سے 18 جولائی کو کریو کی تبدیلی کے لیے آیا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے جہاز کا اینکر الگ ہو کر گم ہو گیا تھا۔ انجن کمزور ہونے کی وجہ سے جہاز لہروں کا زور نہ سہ سکا تھا اور دھکے کھاتا ہوا ساحل پر پہنچا اور ریت میں پھنس گیا۔ کے پی ٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کم گہرے پانی کے ٹگ جہاز کو نکال سکتے ہیں، تاہم پاکستان کے پاس کم گہرے پانی کے ٹگ پشر نہیں ہے۔ کے پی ٹی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو نکالنے کے لیے طاقتور سالویج ٹگ استعمال کرنا ہوں گے، تاہم جہاز کی مالک کمپنی نے ریسکیو کرنے کی ابھی تک باضابطہ درخواست نہیں کی اور جہاز کی آمد کی اطلاع بھی کے پی ٹی کو نہیں دی گئی تھی، اس لیے کے پی ٹی کے ٹگ پورٹ آپریشن چھوڑ کر پھنسے ہوئے جہاز کو ریسکیو نہیں کر سکتے۔ کے پی ٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز کے مالک کو ٹگ پشر کا انتظام کرنا ہوگا۔ عالمی قوانین کے تحت یہ جہاز کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب کراچی کے تفریحی مقام سی ویو پر پھنسا بحری جہاز شہریوں کی تفریح کا ذریعہ بن گیا ہے۔ گزشتہ روز کنٹینر سے لدا بحری جہاز ساحل کی ریت میں پھنس گیا تھا، جسے دیکھنے کے لیے ساحل پر تفریح کے لیے آنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان علی کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس جہاز کو دیکھنے آئے تھے، تاہم پولیس والے اس کے پاس جانے سے روک رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ جہاز دیکھنے آئے تھے اور یہ جہاز ادھر پھنس گیا ہے۔ ہم لوگ نزدیک اس کے جانے جا رہے ہیں تو یہ پولیس والے ہمارے کو روک رہے ہیں۔ نزدیک ہم لوگ جا کے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ پولیس والے ہمارے کو روک رہے ہیں۔ عمیر کا کہنا تھا کہ سامنے جہاز کھڑا ہے لیکن ہم آگے نہیں جا سکتے، پولیس والے اجازت نہیں دے رہے۔ ہم لوگ چکر لگانے کے لیے آئے کہ جہاز دیکھ لے کہ جہاز کیسا دکھتا ہے، اور بس یہ ماحول کو دیکھا، ماحول بڑا پیارا ماحول ہے، لیکن پولیس کا انتظام بہت سخت ہے۔ پاک افغان بارڈر 2 دن بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ دونوں جانب سے ہزاروں شہری اپنے ملکوں میں داخل ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک افغان بارڈر 2 دن بند رہنے کے بعد آج کھول دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 14 جولائی کو چمن سے متصل افغانستان کے اہم ضلع اسپن بولدک پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور باب دوستی پر اپنے جھنڈے بھی لگا دیے تھے، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے باب دوستی کو عارضی طور پر سیل کر کے سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ لیویز حکام کے مطابق پاکستان میں پھنسے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے باب دوستی کے چمن بارڈر کو 2 دن کے بعد عارضی طور پر پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ باب دوستی گیٹ صبح 8 سے 10 بجے جبکہ شام 4 سے 6 بجے تک کھلا رہے گا۔ لیویز حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے والے افراد کے لیے بارڈر پر کورونا ٹیسٹ لازمی ہے اور صرف قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کو سرحد کے آر پار جانے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے اس اقدام کے بعد اب تک ہزاروں افغان شہری اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آبائی ملک میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ سرحد پار سے بھی درجنوں پاکستانی اپنے ملک میں واپس آئے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 83% اور ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ دوسری طرف آج ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام کے اوقات میں پنجاب کے بعض شہروں، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں
के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब सूबे सिंध के शहर सक्खर में होने वाली तूफानी बारिश के नतीजे में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में एक खातून जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बारिश के बाइस 3 मकानात की छत गिर गईं। बारिश के बाइस दरख्त गिरने के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें टूट गईं। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक तूफानी बारिश के नतीजे में 60 फीडर्स ट्रिप हुए, जिनमें से 9 की बिजली बहाल की जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके सबब नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कश्मीरी भी करप्ट जमातों के चेहरों को मुस्तरद कर देंगे। पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा है कि कश्मीर में तरक्की की नई तारीख रकम होने जा रही है। कश्मीर कप्तान का हो चुका, जाली राजकुमारी बुग़ज़ इमरान में अंधी हो गई है। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कश्मीरी भी करप्ट जमातों के चेहरों को मुस्तरद कर देंगे। पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली। 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों की तकदीर बदलने का दिन है। उन्होंने कहा कि लट्टू पट्टू खानदान की बहरूपिया आए बाएं शाएं के बजाय आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताएं। जिस नाअहल राजकुमारी का अपना चचा साथ नहीं, उस मोदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ देंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में जानवरों की कुर्बानी के बाद सड़कों पर आलाइशों के ढेर नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में जानवरों की कुर्बानी के बाद सड़कों पर आलाइशों के ढेर नजर आ रहे हैं। ईद उल अजहा के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी की, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम दिखाई दिए। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट भी आलाइशें ठिकाने लगाने में नाकाम रहा। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह कुर्बान किए गए जानवरों की आलाइशें अब भी मौजूद हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गटर का पानी गलियों में आ गया। आलाइशों और गंदे पानी से इलाके में ताफून फैल गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को ईद पर शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा भी शहर कायद की कई सड़कों और गलियों में जानवरों की आलाइशें अब भी पड़ी हुई हैं, जिसके बायस ताफून की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अख्तर अहमद का कहना था कि मैं बफर जोन से आ रहा हूँ, जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं और बहुत बदबू आ रही है। अब मैं बहरों से आया हूँ, तो वहाँ पर जगह जगह पे आलाश पड़ी है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। चीफी सैनिटरी इंस्पेक्टर जमशेद जोन का कहना था कि हम तकरीबन 1.25 लाख के करीब आलाइशें उठा चुके हैं और आलाइशों के साथ कचरा भी उठा रहे हैं। शहरी आलाइशों को बर वक्त घरों से निकाल कर हमें इत्तला दें। तकरीबन अब तक क्या नाम है, कोई तकरीबन 1 लाख तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख के करीब उठ चुकी। शहर के हवाले से सूरत हाल यही है, हम साथ आलाइशों के साथ साथ कचरा भी उठा रहे हैं। मोहम्मद बिलाल का कहना था कि शहर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। इंतज़ामिया जो है पूरी तरीके से शहर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए, कोई नाकिस इंतजाम बिल्कुल किए गए हैं। लोग जो है नदियों नालों में जाके जो है क्या नाम है आलाइशें फेंक रहे हैं, उनके ऊपर गंदा पानी चल रहा है, जिससे ताफून फैल रहा है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।